رفیق میاں اور محمد یعقوب کے ناگپور کو جا رہا ہوں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کوئٹ انڈیا کے موومنٹ میں اپنی جان کی عظیم قربانی کو پیش کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یعقوب حسن سیٹھ کے ناگپور کو جا رہا ہوں، جنہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر ٹو نیشن تھیوری کی مذمت کی تھی۔ میں نے آخر میں ان سے کہا کہ میں اس ناگپور کو جا رہا ہوں جو بابا صاحب امبیڈکر کی دیکشا بھومی ہے، جہاں پر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندوازم کو چھوڑ کر بودھ مذہب کو اختیار کیا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اس سے توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر، اور وہ بھی ایک اللہ کے ولی کے آستانے کے سائے میں کھڑے ہو کر آپ سے کچھ بات کرنے کی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے مجھ سے قبل مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان سے تفصیلی گفتگو ان کی سنی۔ مجلس کے ذمہ داروں نے اپنی زبان سے سچائی کو بیان کیا۔ ہمارے ورکنگ پریزیڈنٹ ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے ان تمام اہم چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں صرف آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ابھی آپ کے سامنے شکیل پٹیل صاحب نے اور ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے اس بات کو رکھا کہ ناگپور شہر میں کئی سلم علاقوں کو، جھوپڑ پٹیوں کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے، یہاں کی سرکار نے ان کو ریگولائز کیا اور ان کو حق ملکیت ان کو عطا کی گئی، ان کو دی گئی۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں پر مسلمان آباد ہیں وہاں پر ان کو وہ ملکیت کا کاغذ ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے، جو خاص میرے مخالفین ہیں، جن کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی جب کبھی تقریر کرتا ہے، بھاشن دیتا ہے تو وہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رب کریم تو مجھ سے، میری زبان سے سچائی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں ظالموں کے ڈر سے اپنی زبان کو بند نہ کر لوں، بلکہ سچائی کو بیان کروں۔ اور سچائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ساوتری بھائی پھولے جو جھوپڑ پٹی ہے وہاں پر سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، لیز کا سونیا گاندھی کے نام سے جو جھوپڑ پٹی ہے وہاں پر انصاف کر دیا گیا، نندن ون جھوپڑ پٹی ہے وہاں پر آپ نے کر دیا۔ اب تاج آباد کا جب نام آتا ہے تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور لیز کا کاغذ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ پھر 50 سال سے دھوبی نگر ہے، جھوپڑ پٹی ہے، وہاں پر نہیں کریں گے۔ ماجری کا علاقہ ہے، وہاں پر نہیں کریں گے۔ تاج نگر ہے، وہاں پر نہیں دیں گے۔ بنجارہ بستی ہے، وہاں پر نہیں دیں گے۔ تو پھر یہ آخر یہ تعصب کیوں؟ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ اگر دینا ہے تو سب کو دو۔ جب غریب کی غریبی کو بنیاد بنا کر اس کو انصاف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ بھید بھاؤ تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو سطح میں آپ بیٹھ کر آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں جب نام مسلمان کا آتا ہے۔ یہ ان کی تعصبیت ہے، یہ ان کی نفرت ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ناگپور میں 2 ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے،
ایک مہانگر پالیکا ہے اور دوسرا ناگپور امپروومنٹ ٹرسٹ ہے۔ NIT تو ڈیولپمنٹ کے نام پر پیسے لے لیتی ہے کہ یہاں پر روڈ بنائیں گے، سیوریج لائن بنائیں گے، پانی کی لائن بنائیں گے، مگر جہاں پر مسلمان اور دلت لوگوں کی آبادی ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا، پینے کا پانی صاف نہیں آتا۔ پھر یہ بھید بھاؤ کیوں؟ جب آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں تو آپ سب کو سہولتیں فراہم کریے، اور جب نہیں کرتے اور ہم بیان کرتے ہیں، ہمارے ذمہ دار مجلس کے اس کی آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کون ہے جو ہم کو للکار رہے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں بلکہ پورے سسٹم کو ہم للکارتے ہیں۔ ہم ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتے آئے اور آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آخر کیوں نہیں ناگپور میں ایک سلاٹر ہاؤس بنایا جاتا جہاں پر حکومت کی نگرانی میں بھینس کو کاٹا جائے؟ مگر آپ نہیں سلاٹر ہاؤس کھولتے، اور جو قریش برادری کا غریب ہے، جو برسوں سے ان کا پروفیشن ہے، ان کا کام ہے، آپ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں ناگپور کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے ذمہ داران اس کو اور شدت سے اور مجھ سے بہتر طریقے سے اس کو عوام کے درمیان میں جا کر رکھیں گے، تاکہ ناگپور کی غریب عوام کو معلوم ہو سکے کہ کون غریبوں کے حق کے لیے لڑ رہا ہے اور کون ظلم کرنا چاہتا ہے، کون غریبوں کو مذہب کے نام پر ان کے حقوق سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ مجلس انشاءاللہ تعالی مظلوموں کے ساتھ تھی اور ساتھ رہے گی۔ مجلس جب انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کا مذہب کیا ہے، مجلس یہ دیکھتی ہے کہ جو کمزور ہے وہ ہماری آنکھوں میں طاقتور ہے، جو لائن میں سب سے آخر ہے اس کو لائن میں سب سے آگے لانا، یہ ہر مجلسی کا نصب العین ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ناگپور میں آپ نے پہلے جو بلدیہ کے انتخابات ہوئے تھے، آپ نے مجلس کے امیدواروں کو اپنے ووٹ سے نوازا۔ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس کو اپنی دعاؤں سے، اپنی سرپرستی سے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، تاکہ یہاں پر غریبوں اور مظلوموں کی ایک آواز رہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنے ووٹ سے، اپنے اتحاد سے اپنی آواز کو نہیں پیدا کریں گے، آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مہاراشٹر میں ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا۔ مہاراشٹر میں آپ دیکھتے جائیے کہ کیسے یہاں پر فرقیرانہ فسادات، کمیونل رائٹس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مالیگاؤں ہو، ناندیڑ ہو، امراوتی ہو، منکھیڑ ہو، 2 اپریل 2022 میں جلگاؤں میں، اس سال اپریل میں نگر میں، اورنگ آباد میں، اکولا میں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اکولا میں مرکزی مسجد پر حملہ کیا گیا، مرکزی مسجد کے اندر گھس کر کتابوں کو جلا دیا گیا۔ ایوٹ محل میں دھاروا ایک جگہ پر ایک کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی، پولیس کسٹڈی میں، اس کی آواز اگر کسی نے اٹھائی، بلکہ کورٹ میں کیس ڈالا ڈاکٹر غفار قادری نے، تو کیس ڈالنے کے بعد حکومت کو مجبوراً ان تمام پولیس کے خاطی عہدیداروں کو سسپینڈ کر کے ان کو جیل کو بھیجانا پڑا۔ اکولا میں گڑبڑ ہوئی، مجلس کے ذمہ دار وہاں پر پہنچ کر نمائندگی کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اکولا کے ایس پی صاحب کی گردن اتنی موٹی ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے مجلس کے ذمہ داروں سے۔ گردن موٹی ہے کوئی ان پارلیمنٹری ورڈ نہیں ہے، ملنا تو چاہیے تھا ایس پی صاحب کو، بولے نہیں ملتا میں، مت ملی آپ، ہم کو کیا کرنا ہے،
آپ اپنی غرور کا مظاہرہ کر رہے جب ایک عوامی پارٹی کے نمائندے آ کر ملنا چاہتے تھے، آپ نے انکار کر دیا۔ اور ہوا کیا کہ مرکزی مسجد پر حملہ کرنے والوں پر اب تک کارروائی نہیں کی گئی۔ ایس پی صاحب، اگر اکولا کے ایس پی کو میری آواز یہاں پر پولیس کے انٹیلیجنس کے لوگ پہنچا سکتے ہیں تو میں آپ کو دونوں ہاتھ سے سلام کروں گا، نہیں بھی پہنچائیں گے تو ہمارے میڈیا کے رشتہ دار پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ملنے کو تیار نہیں ہے، نہیں ڈی وائی ایس پی سے مل لو، ٹھیک ہے ڈی وائی ایس پی سے مل لیں گے، ڈی وائی ایس پی سے بھی نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ اور یاد رکھو، ہمارے یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ یہ ہتھیار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ اور استعمال کرتے، ہتھیار اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مومن کے ہاتھ اس کے ہتھیار ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے کہ رب کائنات، اس سرزمین پر مجھے اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری مدد فرما۔ تو یہ ہمارے ہتھیار ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اورنگ آباد میں بھی شرپسندوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی۔ اسکرپٹ تیار ہو گیا تھا کہ اورنگ آباد میں ہندو اور مسلمانوں میں ایک فساد برپا کر دیا جائے، مگر جس نے یہ سٹوری اسکرپٹ لکھی اس نے کسی اور کو ہیرو بنانا چاہتا تھا، مگر غلطی سے امتیاز جلیل پوری اسکرپٹ کو پھاڑ کر وہاں پر سپر سٹار بن گیا۔ اور امتیاز جلیل نے جا کر مندر میں بیٹھ کر مسلم لڑکوں کو کہا کہ نہیں، خبردار، مندر کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امتیاز جلیل مندر میں کتنا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، 3 گھنٹے امتیاز جلیل بیٹھے رہے، حالات کو پرامن کیا۔ افسوس ہے کہ ایک صاحب کی شہادت ہوئی، ان کی موت ہو گئی، مگر اورنگ آباد کو امتیاز جلیل اور مجلس کے تمام ذمہ داروں نے، ڈاکٹر غفار قادری نے، مجلس کے ناصر صدیقی نے، تمام اراکین بلدیہ نے مل کر اورنگ آباد کی امن کو بگڑنے سے بچا لیا۔ میں ان کا شکر گزار۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا امتیاز جلیل پر؟ وہ بی جے پی کا ایک مرکزی منسٹر ہے، نہیں یہ ڈر کے گیا مندر میں، کوئی بولے ایکٹنگ کرنے کے لیے گیا، وہ کانگریس کے لوگ بولے تم مندر کیوں گیا؟ میرے دوست، انسان کی جان بچانے کے لیے اگر کہیں بھی جانا پڑا تو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگ لگانے کے لیے نہیں گئے، آگ کو بڑھنے سے بچانے کے لیے ہم نے کام کیا تھا۔ مندر کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، مسجد کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک رکن پارلیمان کی، سیاستدان کی، سیاسی پارٹی کی ہے کہ انسان کی جان کو بچایا جائے، شہر کے امن کو بچایا جائے۔ وہ کام اورنگ آباد میں کیا، مگر افسوس کہ اکولا میں ایسا ہوا۔ مختلف مقامات پر فسادات ہو رہے ہیں مہاراشٹرا میں۔ یہ فکر کا لمحہ ہے، جو حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ شنڈے اور فڈنویس کی یہ جو جوڑی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ مہاراشٹرا میں 50 ایسے جلسے ہوئے، 50 ایسے جلسے ہوئے، مگر آج کے جلسے کی رپورٹنگ آپ کل سے دیکھیں گے، کتنا بڑا چڑھا کر لوگ پیش کریں گے ہمارے بھاشن کو۔ 50 ایسے مہاراشٹرا میں جلسے ہوئے، بلکہ جلسے نہیں تھے، وہ کمیونل ریلیز تھے، اور ان جلسوں کا عنوان کیا تھا کہ ہندو جن آکروش مورچہ۔ یہ پورے کے پورے آر ایس ایس کے اشارے پر یہ تمام 50 یہ کمیونل ریلیز مہاراشٹرا میں ہوئے، جس کے جلسوں میں صرف اور صرف
کسی ایک سمودائے کے خلاف اگر زہر اگلا گیا تو مسلمانوں کے خلاف، جس کا ذکر سپریم کورٹ میں بھی ہوا حالیہ دنوں میں. کیس تو بک ہوا، پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کیا، مگر ان کو گرفتار نہیں کیا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ جن آکروش مورچہ نکالا، ارے بھیا غصہ کس بات کا ہے آپ کو؟ غصہ کس بات کا ہے آپ کو؟ شنڈے مکھیہ منتری بن گئے ہندوتوا کے نام پر. مودی نے کہا کہ میں ہندو راشٹروادی ہوں تو میں پردھان منتری ہوں، تو آپ کو آکروش کس بات کا ہے؟ مکھیہ منتری آپ کا، ڈپٹی چیف منسٹر آپ کا، ہوم منسٹر آپ کا، ستا آپ کی، ممبئی میں مہاراشٹرا میں سرکار آپ کی، دلی میں 9 سال سے سرکار آپ کی، پھر سے آکروش کیسا آپ کا؟ جن آکروش مورچہ. تو معلوم ہوا کہ مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، مسلمانوں کا خوف پیدا کرو، مسلمانوں سے نفرت پیدا کرو، تاکہ 2024 کا جب پارلیمنٹ کا الیکشن آ جائے تو ہماری روٹی اس پر سیک کر کھا جائے اس کو. کون سا جن آکروش ہے آپ کو بتائیے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. مہاراشٹرا میں شنڈے کی سرکار اور فڈنویس کی سرکار اور اس 50 کمیونل ریلیز میں لو جہاد پہ بات ہو رہی ہے. ارے کوئی شادی کس سے کرے گا؟ آپ کہیں کو بیچ میں ڈنڈی مار رہے. قانون کے مطابق 18 سال 21 سال مجھے پسند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے مجھے نہیں پسند ہوگا، مگر میں کیسے روکوں گا اس کو؟ نہیں، ہم 50 ہندو جن آکروش مورچہ کے ذریعے گالیاں دیں گے. ارے بھائی آپ لو جہاد کہاں ہے؟ لو میں جہاد کہاں ہوتا ہے پیارے؟ لو میں لو ہی ہوتا ہے. یہ محبت سے نفرت کرنے والے آپ کب سے پیدا ہو گئے؟ ٹھیک ہے آپ شادی نہیں کرتے مت کریے، مگر اگر کوئی محبت کر رہا ہے تو کم سے کم کباب میں ہڈی تو مت بنیے. نہیں، لو جہاد ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ تمہارا مکھیہ منتری ہے، بولو اس کو لاؤ، ڈیٹا لا کے بتاؤ، 2 ڈیٹا لا کے بتاؤ کتنا لو جہاد ہوا ہے. بتاؤ، ڈیٹا لاؤ، جنتا کے سامنے لا کے رکھو. یہ ڈیٹا ہے، یہ سرکار کا ڈیٹا ہے. بتاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں فڈنویس کو، جو پورا کھیل کھیلتے ہیں، کرو آپ، لاؤ، مہاراشٹرا کی جنتا کے سامنے رکھو. فڈنویس صاحب، یہ لو جہاد کا جو تم کھڑا کیے، بتاؤ کیا ڈیٹا ہے؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے، مگر نفرت پھیلانا ہے. جو کوئی بھی آتا کھڑے ہو کے گالی دیتا، بس خالی بکواس، اناب شناب بکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی کیس نہیں بے کیس بک ہوتا، مگر کبھی ان کو لے جا کر جیل نہیں لے کر جاتے. خالی کیس بک کر دی، ہاں ہیٹ سپیچ 153A FIPC بک کر دیا. اس کے بعد کیا؟ نہیں، ہم سوچیں گے 41 کی CRPC نوٹس دیں گے. مانے پورا ماحول مقدر کر دیتے اور معصوم ہندو بھائیوں بہنوں کو دلیل پیغام دیتے کہ دیکھو یہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں. ارے ڈیٹا ہے تو پہنچاؤ، سامنے لاؤ. اور پھر آپ لو جہاد بھی بولتے اور بولتے یونیفارم سول کوڈ بھی لائیں گے. جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ پھر بتاؤ. اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری سردار ماں اور بہنوں، مقصد ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ نفرت پیدا کرو. اچھا، یہ سب ہو رہا تھا، یہ 50 جلسے ہوئے، کیا ادھو ٹھاکرے کچھ بولے؟ کیا پوار صاحب کچھ بولے؟ کیا کانگریس کے جتنے جو نیتا ابھی بچے ہوئے ہیں وہ کچھ بولے؟ نہیں، کچھ نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ ارے کچھ بولیں گے تو خامخواہ وہ ووٹ جو آ رہا ہم کو نہیں ملے گا. اب آپ بتائیے اس میں فرقہ پرستی کو کون بڑھا رہا ہے؟ میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں،
ان تمام پارٹیز نے یہ طے کر لیا کہ سب سے بڑا مجرم اگر ہے تو اویسی ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور جو سیکولر پارٹی کے جو غلام ہیں، جو سیکولرزم کے پجاری ہیں، جن کی زبان نہیں تھکتی مجھے گالی دیتے دیتے، بتاؤ تم نے اپنی زبان کو کیوں نہیں کھولا ان تمام جب جلسے ہو رہے تھے؟ گالی دو، مجھے الزام لگاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری خبر میں تم آنے والے نہیں، حشر کے میدان میں نہ تم آنے والے. مگر جتنا تم گالی دے رہے، یاد رکھو میں تو خوش ہوتا ہوں، کیونکہ تمہارے اچھے اعمال انشاءاللہ اس میدان میں میرے پاس آ جائیں گے، اگر ہے تو تمہارے پاس. گالی دو مگر بولو تو صحیح. نہیں، 1940 میں ایسا ہوا تھا، جنگ آزادی میں ایسا ہوا تھا، سمویدھان میں ایسا کر دیا گیا تھا. ارے تاریخ کو پڑھنا ہے نا تو کھل کے پڑھو. میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر، ناگپور کی عوام کے سامنے کھڑے ہو کر تاریخ کو بیان کر رہا ہوں. جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ دستور ساز اسمبلی میں سمویدھان آئین بن رہا تھا، اس وقت وہ اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ جب کبھی بھی اٹھ کر بولتے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، تو سردار پٹیل کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ سردار پٹیل یہ کرتے تھے کہ دو مسلمانوں کو مولانا آزاد اور مولانا حفظ الرحمان رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے. وہ کون تھے؟ ایک کا نام پٹیل تھا، ایک کا نام بیگم صاحبہ تھا. اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کیا بولتے تھے؟ مولانا آزاد اور حفظ الرحمان مسلمانوں کو اکثریتی طبقے سے ملنے نہیں دینا چاہتے ہیں. تو آج بھی وہی بات کہی جا رہی ہے اسد الدین اویسی سے کہ اویسی مسلمانوں کو مین سٹریم میں آنے سے روکتا ہے. جو بات 1948-49 میں مولانا آزاد اور حفظ الرحمان سے کہی جاتی تھی، وہی ڈائلاگ، وہی اسکرپٹ چل رہا ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میرے لیے ایک نئی قید بن چکی ہے. مولانا آزاد نے لکھا یہ. اور اگر کوئی یہ کہے گا، یہ سیکولرزم کے پجاری، یہ سیکولرزم کے چمچے اگر کہیں گے اویسی کہاں پر کہا، تو پیارے وقت اور جگہ بتا دو، اس کے بعد 5 منٹ میں تم یہ وعدہ کرنا کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میرا چپل ہوگی، تمہارا سر ہوگا. کب تک تم دھوکہ دیتے رہو گے سیکولرزم کے نام پر؟ جو بولتے آزادی کے وقت ایسا ہوا تھا، آزادی کے وقت یہ بھی ہوا تھا کہ پنڈت نہرو 1953 سے لے کر 1964 تک میرے پاس چارٹ ہے جو فسادات ہوئے، ان فسادات میں 85% مرنے والے مسلمان تھے، 60% زخمی ہونے والے مسلمان تھے. اور تم بات کرتے ہو سیکولرزم کی. نہرو جب وزیر اعظم تھے، وہی اسکرپٹ ہے، وہی کہانی ہے، وہی پیادے ہیں، وہی غلام ہے. اور گالی اس وقت مولانا حفظ الرحمان کو، مولانا آزاد کو دی جاتی تھی. ریزرویشن کی جب بات ہوتی تھی تو آج اسد الدین اویسی کو اور امتیاز جلیل کو گالی دی جا رہی ہے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو سمجھنا ہے ان بات کو. میں سمویدھان میں، آئین میں جو سیکولرزم لکھا گیا اس کے خلاف کبھی تھا نہ رہوں گا. میں ہمیشہ سیاسی سیکولرزم کے خلاف ہوں. اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو بے گھر بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کو فسادات کے بعد جیلوں میں ڈالنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ٹیررزم کے قانون میں ڈال کر ان نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کو طاقتور نہیں کمزور بنانے کے لیے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری سیاسی قیادت نہ ابھرے. ان سب کو ایک بات کی تکلیف ہے کہ سب کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، مراٹھاؤں کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں. مراٹھاؤں کی لیڈرشپ ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں.
بیکورڈ کلاس کی ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، مگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو دلت اور مسلمان اور آدی واسی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہو سکتی۔ سب کا لیڈر ہو سکتا ہے مگر مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، میں اس پاک اولیاء اللہ کے آستانے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بننا چاہتا ہوں۔ میری زندگی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری قائم خواہش یہ ہے کہ تم لیڈر بنو، تم قائد بنو، تم سپہ سالار بنو۔ آپ کو لیڈر بننا ہے۔ جب تک ہم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے ہم نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم بیٹھ کر کیسے اپنے مقدر کے فیصلے طے کریں گے؟ جب آپ کا نیتا ہوگا، ناگپور کی بلدیہ میں آپ کا نیتا ہوگا، مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں 2 سے زائد آپ کے ایم ایل ایز ہوں گے، مہاراشٹر میں 1 امتیاز سے زیادہ اور ایم پی آپ کے جیت کر آئیں گے جب آپ کی لیڈرشپ ہوگی۔ یہی تو لڑائی مجلس کی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے ناگپور کے آسمانوں پر جو 1-2 تارے نظر آ رہے ہو توڑ کے لا کے دو۔ میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ اگر میری بات میں سچائی ہے تو میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میرے لیے نہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، تاکہ تم بیٹھ کر اپنے مقدر کے فیصلے طے کر سکو۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گورنمنٹ آف انڈیا نے، منسٹری آف ایجوکیشن نے اپنا ڈیٹا ریلیز کیا ہے۔ وہ ڈیٹا یہ کیا کہتا ہے سنو آپ۔ وہ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں، یعنی 12th کلاس کے بعد جو بچے گریجویشن یا بی ٹیک یا ایم بی بی ایس یا جو بھی کرتے ہیں اس کو ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2019 اور 20 میں 21,01,000 مسلمان ہائر ایجوکیشن میں پورے بھارت میں پڑھ رہے تھے۔ 2020 اور 21 میں آتے آتے کتنے 21 لاکھ سے کمی کتنی ہوئی ہے؟ 1,80,000 بچے ہائر ایجوکیشن سے غائب ہو گئے۔ 1,80,000 1,80,000 Muslims are not in higher education۔ یہ بولو نا آپ، جو لوگ سیکولرزم کے نام پہ بولتے کانگریس کا ساتھ دو رہے، پھر یہ تو بولو یہ کیسے ہوا؟ اس کا سبب بتاؤ، اس کی دوا بتاؤ۔ 1 سال میں 1,80,000، یعنی ہمارا ہائر ایجوکیشن میں مسلم بچے 5.45% تھے، وہ گر کر 4.64 ہو گئے۔ سب سے نیچے اگر کوئی آخر میں کوئی ہے ایجوکیشن میں تو مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ اور آپ کو معلوم کہ سب سے زیادہ ہائر ایجوکیشن مسلمان سے آگے ہمارے دلت بھائی، ہمارے آدی واسی بھائی، ہمارے او بی سی بھائی، اور سب سے نیچے کون ہے؟ مسلمان۔ اور سب سے اوپر کون ہے؟ اپر کاسٹ۔ 45% اپر کاسٹ کے لوگ ہائر ایجوکیشن میں۔ اب بولو سیکولرزم کا باجا بجاؤ۔ یہ جو سیکولرزم کے پجاری ہیں جو ہارمونیم لے کر خالی راگ گاتے ہیں، سیکولرزم سیکولرزم، بولو یہ کیا ہے؟ یہ 1,80,000 بچے صرف 1 سال میں ہائر ایجوکیشن سے مسلمانوں کے غائب ہو گئے۔ اور کہاں سے غائب ہو گئے؟ انسٹیٹیوٹ آف نیشنل امپورٹنس میں، پبلک فنڈڈ اسٹیٹ یونیورسٹیز میں، گورنمنٹ ایڈڈ ڈیمڈ یونیورسٹیز میں، جو سینٹرل یونیورسٹیز کے کالجز ہیں اس میں نمبر گر گیا، جو اسٹیٹ یونیورسٹیز کے کالجز ہیں اس میں مسلمانوں کا نمبر گر گیا۔ اگر ہم مسلمان پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں تو کیسے طاقتور ہوں گے؟ کیسے اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے؟ کیسے اپنی عزت کی لڑائی لڑیں گے؟ کیسے اپنی حفاظت کی لڑائی لڑیں گے؟ کیسے اپنے گھر کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے؟ کیسے اپنے مسجد اور درگاہوں اور وقف کی جائیداد کو بچانے کی لڑائی لڑیں گے؟ تعلیم سے محروم کر دیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم مہاراشٹر میں، اتر پردیش میں بابا کی سرکار ہے جو ہر بات پہ بولتے گولی مارو۔ اتر پردیش میں
58,365 मुस्लिम बच्चे निकल गए। महाराष्ट्र में कितने निकले? 15,428 बच्चे। अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी से पूछो तेलंगाना में क्या हुआ। तेलंगाना में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ? 7,000 बच्चों में इजाफा हुआ है। खाली 7 है में थालियां मत मारो। ये थालियां मार मार के तुम लोग ट्रेन में देखते ना, थाली ट्रेन में कौन मारता। तेलंगाना में मंजलिस के 7 एमएलए कोई मंत्री नहीं बनेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह। सब संतरी बन के, खादिम बन के काम करेंगे गरीबों का और मजलूमों का। 7,000 इजाफा हुआ है तेलंगाना में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले जो ओवैसी को गाली देते हैं, ये जो कांग्रेस के गुलाम, इनके दुम छल्ले जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? तुम सेकुलरिज्म अरे कहां का सेकुलरिज्म है मुझे बताओ। कहे का सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं मुसलमान तालीम हासिल करते? अब यहां से कोई बैठेगा बीजेपी कांग्रेस वाला, बोलेगा ए पढ़ते नहीं ना मुसलमान, इनको पढ़ने का शौक ही नहीं है, इनको खाली कारखाना होना, पंचर की दुकान होना, मैकेनिक होना, उन्हें ड्राइवर चलाना, फ्रूट का कारोबार करना। अरे जालिमो, तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ा सकता अपनी औलाद को क्योंकि तुम्हारी सरकार हमको पढ़ाना नहीं चाहती हमारे बच्चों को। तुम स्कॉलरशिप का इंतजाम करो और देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं तुम? तेलंगाना में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट की मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 65,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हैं। फ्री में तालीम बेहतरीन, उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस इतना पड़ता, मजलिस नुमाइंदगी करी तो हायर एजुकेशन में जाते। पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं मिलती तो मुसलमान बोलता अरे भाई पढ़ लिया तो भी नौकरी मिलेगी कि। और तीसरा ये वजह कि जो देखता है कि पूरे मुल्क में उसको कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा, कभी गोश्त के नाम पर मारा जा रहा, कभी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा, कभी पिक्चर के नाम पर मारा जा रहा है। एक डर का माहौल पैदा कर दिया हुकूमत करने वालों ने। और जो ये अपोजिशन में बैठे, अब जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे बाबा सेकुलरिज्म के नाम पे भीख दे दे, ये बाबा ओवैसी को मत दे, वो वोट काटने वाला है। याद होगा ना आपको जब नागपुर के इलेक्शन में मैं आया था, उस वक्त यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और बीजेपी को रोकना है, उद्धव ठाकरे को और फडणवीस को रोकना है, ओवैसी को वोट मत दो। मगर आप जज्बाती थे। आज भी आपके दिल में होगा जज्बात, बोले बात तो सही है भाई, ओवैसी तो बात आपने कांग्रेस राष्ट्रवादी को दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसको डरा कर वोट आपसे लिया, अचानक महाराष्ट्र में आपने देखा कि शादी 2 के दरमियान में होती थी, अब 3 के दरमियान में शादी हो गई। उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस के कौन, अभी तो नेता कौन नहीं मालूम, हाँ नहीं वो कोई भी है, तीनों मिलके निकाह कर लिए। 2 का निकाह होता था, 3 का हो गया। इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन आप पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले सुबह 5 बजे फडणवीस और पवार साहब के भतीजे अचानक निकाह कर लिए। फिर चंद घंटों के बाद या खुला हुआ या तलाक हुआ, नहीं मालूम। मगर गाली हमको देते नहीं, इन्हें ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप इसी वोट और डालते रहेंगे? आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे दे ना दे, आपका इख्तियार है। मगर कभी तो सोचो, मैंने तुम्हारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद को
کو کوٹ کیا کہ مولانا آزاد نے کہا تھا 1949 میں مولانا آزاد نے کہا تھا کہ یہ میرے لیے ایک نئی جیل بن چکی ہے. وہی سلسلہ چل رہا ہے, وہی سلسلہ چلتا رہے گا. میں مر جاؤں گا, زمین میں میری جسم کی ہڈیاں کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اس کو, مگر یہی استحصال چلے گا, یہی دھوکہ چلتا رہے گا. جس دن آپ ایک بار متحد ہو کر, بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے, جیسا کہ اورنگ آباد کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں, لاکھ کوشش کر لیے مگر اورنگ آباد کے ہندو مسلمان دلتوں نے کہا کہ اب کی بار امتیاز, اور دوبارہ امتیاز انہوں نے فیصلہ لے بھی لیا. آپ کب تک نہیں لیں گے؟ نہیں, الیکشن جیسے آتا مسلمانوں کا ایسا لگتا ہے بھائی زندگی موت کا معاملہ ہے, کیا کریں گے؟ ان کو نہیں ووٹ دیے تو انہوں آ جاتے. ارے میرے بھائی تم ووٹ مت بھی دو, وہ لوگ جیت رہے ہیں, بی جے پی والے آپ کی وجہ سے نہیں جیت رہے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں آپ سے, پارلیمنٹ کا چناؤ کیا ہوتا ہے دیکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو. اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو کھڑا کر لو میرے بھائی, مگر کوئی تو ہو جو تمہاری لڑائی لڑ سکے. ارے مہاراشٹر کی سیاست میں کسانوں کے نیتا ہیں, دلتوں کے نیتا ہے, آدیواسیوں کے نیتا ہے, مراٹھوں کے نیتا ہے, بیکورڈ کلاس کے برادریوں کے نیتا ہے. تمہارا کون ہے نیتا بتاؤ؟ ارے جو چناؤ آنے کے بعد جو لوگ مساجد سے اعلان کرتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ووٹ دو, ارے آپ خود لیڈر بن جائیے نا, چناؤ لڑیے آپ, میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں. مگر یہ کب تک اعلان کر کے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا دیے مودی جی, اب نئی پارلیمنٹ بنے گی, اس میں جائیں گے. نئی بلڈنگ تو بن گئی, ضرورت بھی تھی نئی بلڈنگ کی, مگر اس میں کون تمہاری آواز کو اٹھائے گا؟ کب تک تم مجھے میری طرف دیکھو گے, امتیاز جلیل کی طرف دیکھو گے؟ ارے ہم انسان ہیں بھائی, ہم کبھی نہ کبھی یہ چراغ گل ہو جائے گا, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. پھر تم کس کو لے کر آؤ گے؟ تم آسمان سے نہیں آئے گا, کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا, تمہارے درمیان سے تم کو اپنا لیڈر بنانا پڑے گا. سوچو میری اس بات کو. نہیں, پارلیمنٹ میں ہے نا اویسی بولے گا, ارے میں کیا کوئی آرکیسٹرا پارٹی ہوں, دوسرے نہیں بول سکتے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا تو سب کی زبانیں خاموش. میں نے کہا ہوں مسلم ایم پی سے دوسرے پارٹی کے, بولو کچھ تو بولو. بولے نہیں اویسی تیری بات سننے بیٹھے ہم. بولا کیوں؟ بولے ہماری پارٹی نہیں بولنے دے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی لیڈرشپ کو پیدا کریے آپ, اپنی آواز کو مضبوط کریے آپ, ڈریے مت, گھبرائیے مت. حالات ملک کے اسی وقت بدلیں گے جب آپ اپنے مقدر کے فیصلے کریں گے. لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے, میں تم کو پوچھ رہا ہوں, آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر جا کر موہن بھگوت سے ملاقات کر کے کوئی سیکولرزم کی بات کرے گا؟ پوچھو, جواب دو میرے سوال کا. موہن بھگوت سے جا کر ملتے ہیں اور پھر بولتے ہیں سیکولرزم کی بات, اور اویسی ووٹ کاٹنے والا ہے. ارے میں تو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا سخت مخالفت رہا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی, بلکہ میری پوری نسل صبح قیامت تک آر ایس ایس کے خلاف رہے گی. مگر جو لوگ ہیڈ کوارٹر پر جا کر آر ایس ایس کے چیف سے ملتے ہیں, آپ کس زبان سے کہہ رہے ہیں کہ سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دو؟ کس زبان سے کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ؟ کون سا حق آپ کو حاصل ہے؟ مگر آپ تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں, کس راستے پر وطن عزیز کو لے کر یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ظلم ہو رہے. اور جو کانگریس کے پجاری ہیں وہ بولتے نہیں دیکھو کانگریس کی سرکار ہے,
راجستھان میں جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا گیا. کانگریس کی حکومت تھی. سب سے پہلے ان کے گھر کو جانے والے کا نام اسد الدین اویسی تھا. میں گیا وہاں پر جا کر ملا. وہاں کے مکھیہ منتری 15 دن کے بعد جنید اور نصیر کے گھر کو گئے. ایس گریشیا کتنا دیے؟ 15 لاکھ. کنہیا کو مارنے والوں کے کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. کنہیا کے پریوار کو 50 لاکھ اور جنید اور نصیر کے پریوار کو 15 لاکھ دیتے ہیں. یہ کانگریس کی حکومت ہے. حاجی حج کو جا رہے ہیں, حاجیوں کی بس پر پتھر پھینک کر حاجیوں کو زخمی کر دیا گیا. کانگریس کی سرکار ہے اور بولتے نہیں اویسی ووٹ کاٹنے والا ہے. ارے اتر پردیش کے لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے. میں میرٹھ کی سرزمین کے عوام کو ناگپور کی سرزمین سے سلام کرتا ہوں. مجلس کے میئر کے کینڈیڈیٹ کو 1,28,000 ووٹ ملے اور ہمارے 11 کارپوریٹر میرٹھ میں کامیاب ہوئے. 11 کارپوریٹر ہمارے کامیاب ہوئے. سنبھل میں مجلس کا چیئرمین, کانٹ میں مجلس کا چیئرمین, 100 سے زائد کارپوریٹر اتر پردیش پر مجلس کے کامیاب ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ اتر پردیش کی چناؤ میں میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ تم بی جے پی کو نہیں ہرا پاؤ گے, تم اکھلیش کو ووٹ دے رہے ہو, مت دو, مجلس کو دو. اپنے 2-3 نیتا کو پیدا کر لو جو تمہاری آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں اسمبلی میں اٹھائیں گے. مگر سب نے کہا اویسی صاحب مجبوری ہے. میں نے کہا اتنی مجبوری تو نہیں ہے کہ تم اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ووٹ دو گے. دو تمہارا اختیار ہے, مگر تمہارا نقصان ہوگا, تم نہیں روک پاؤ گے. اب اتر پردیش کی عوام میں ایک تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ. ان کو بات سمجھ میں آ رہی کہ جو دیوانہ پکار کر کہہ رہا تھا, جس کی گاڑی پر 6 گولیاں برسائی گئی, اس کے بعد بھی ہمارے درمیان میں کھڑا تھا. آج اتر پردیش کی عوام تبدیلی پیدا کر رہی ہے. وہ تبدیلی آپ کو پیدا کرنا ہے. میری گاڑی پر 6 گولیاں چلائی گئیں. الحمدللہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے بچا لیا. آپ کی دعائیں تھیں. میں نے موت کو قریب سے دیکھا, مگر الحمدللہ اللہ نے میرے دل میں خوف کو پیدا ہونے نہیں دیا. میں دوسرے دن سے دوبارہ اتر پردیش میں گیا اور ووٹ کے لیے اپیل کرتا رہا, کیونکہ مجھے معلوم کہ ایک نہ ایک دن مجھے جانا ہے. کم سے کم جب جاؤں گا تو یہ تو تشنگی نہیں رہے گی کہ میں ان سے ڈر کر گیا یا ان کے سامنے جھک کر گیا یا میں RSS کے دفتر پر جا کر مل کر آیا. کم سے کم اتنی تو یہ تسلی رہے گی کہ ہاں میرے اعمال خراب ضرور ہے, مگر جب اللہ کے سامنے کھڑے رہوں گا تو رب کریم کے سامنے مجھے اس کا فضل اور کرم ہی جنت میں بھیجائے گا. مگر میرے دل میں یہ ملال تو نہیں ہوگا کہ میں نے ظالموں سے سمجھوتا کر لیا تھا, میں نے مظلوموں کی آواز نہیں اٹھائی تھی. میں الیکشن ہارنے سے نہیں ڈرتا ہوں, میں صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ڈر نام کی چیز اویسی کے قریب آ نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. مگر جد و جہد کرنا, لڑنا, آپ کو منانا, آپ سے لڑنا, آپ کے ناگپور کے گھر پر جا کر آپ کا ہاتھ پکڑ کر, آپ کے پیٹ میں منڈی ڈال کر, آپ کے پیروں کو پڑھ کر بول سکتا ہوں کہ بھائی اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو, کیونکہ وہ گھر تمہارا ضرور ہے, اس گھر پر میرا بھی حق ہے. جس گھر میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دی جاتی ہیں, جس گھر میں سجدے اللہ کی بارگاہ میں کیے جاتے ہیں, جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی, جس گھر میں حجاب پہنا جاتا, وہ میرا گھر ہے, وہ میرا گھر ہے, رہے گا میرا گھر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیے. پارلیمنٹ کا چناؤ آئے گا تو لاہ عمل دوسرا ہوگا, اسمبلی کا چناؤ آئے گا تو لاہ عمل مجلس کا ہوگا, جب بلدیہ کا الیکشن آئے گا تو آپ ہی کو کامیاب کرنا ہے سب کو. جب آپریٹر کامیاب ہو سکتے ہیں تو ناگپور میں 11 ہو سکتے ہیں.
انشاءاللہ ضرور ہو سکتے ہیں میرے بھائی، بشرطے کہ آپ متحد رہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم آخر میں ان کو بھی بول دیں گے کچھ، نہیں تو یہ کانگریس کے پجاری بولیں گے تو ہمارا باجا بجائے ان کو نہیں بولے، دیکھو انہوں۔ اب جیسا کہ یہ کہ بعض کانگریس کے چمچے بہت ہو گئے، ہمارے سسرے بننے کی کوشش کر رہے، ویسی کو سمجھتا نہیں ہماری بات کو۔ ارے کیا تو میرا سسرا ہے؟ میں اپنی سسرے کی بات نہیں سنتا ہوں، صرف بیوی کی سنتا ہوں، کیونکہ آپ سب سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ گھر کو گئے تو بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے سکتے، گھر میں خالی نیچے منڈی ڈال کے جی جی، انہوں ہمارے سسرے بن رہے، ہمارے کو مشورہ دے رہے۔ ارے تم ہارمونیم لے کے بیٹھ جاؤ، تم مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ مودی کو کامیاب کس نے کیا؟ ارے مودی کی حکومت میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا تو السنکھیک سماج کو ہوا۔ 9 سال میں دلتوں کو نقصان ہوا ہے۔ کس کو لو جہاد کے نام پر مارا اور پیٹا جاتا ہے؟ کس کو تبدیلی مذہب کے نام پر پیٹا جاتا ہے؟ کس کو گوشت کے نام پر مارا جاتا ہے؟ کس کو سٹیزن شپ چھیننے کے لیے CAA کا قانون کون بناتا ہے؟ کون بناتا ہے بتاؤ میرے بھائی؟ سب سے زیادہ تو یہی ہو رہا ہے۔ UAPA کا قانون بنایا گیا، امت شاہ نے بنایا، اس قانون میں اگر جیلوں میں سڑ رہے تو سب سے زیادہ دلت، آدیواسی اور مسلمان۔ 8 مہینے 2 سال بیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ UAPA کا قانون BJP کانگریس نے تائید کیا۔ یہ 9 سال کا ریکارڈ ہے پردھان منتری کا، اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نریندر مودی کے سیاسی لیگیسی کی، تو اس میں ضرور لکھا جائے گا کہ پردھان منتری جب مودی تھے تو مسلمانوں کو مارجنلائز کر دیا گیا، مسلمانوں کو ایلینیٹ کر دیا گیا، اور مودی کے 300 کے MP میں ایک بھی مسلمان MP نہیں ہے، ایک مسلمان منسٹر نہیں ہے۔ حجاب کے خلاف قانون بناتی ہے BJP جب مودی وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، BJP اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی وجہ سے، یہ سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مودی کو روک سکے، مگر ان میں اتنی طاقت ہے کہ جھوٹ پر دھوکہ دے کر آپ کا ووٹ لے سکیں۔ اگر مودی کو ہرانا ہے تو آئیڈیالوجی پر مقابلہ کرو، مودی کو ہرانا ہے تو دیش کی جنتا کو RSS اور مودی کے خلاف کرو، مودی کو ہرانا ہے تو بے روزگار نوجوانوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کرو، مودی کو ہرانا ہے 24 میں تو کسانوں کو سامنے کھڑا کرو، غریبوں کو سامنے کھڑا کرو جن کی آمدنی کم ہو چکی ہے۔ اگر آج ایک مزدور 100 روپے کماتا تھا تو آج صرف 50 روپے کما رہا ہے، اور ایک امیر اگر آج 100 روپے کما رہا تھا تو آج 120 روپے کما رہا ہے۔ مگر یہ لوگ مودی سے مقابلہ کرنا نہیں جانتے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہندوتوا کا نیتا کون ہے۔ اسی لیے مہاراشٹر میں آپ دیکھ رہے کہ کانگریس اور شرد پوار مل کر ادھو ٹھاکرے کو مکھیہ منتری بنانا چاہتے ہیں، جس نے ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہاں ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ جب تم یہ کہو گے اور اس کو مکھیہ منتری بنانا چاہو گے تو پھر مودی کو کہاں روک پاؤ گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش یہ ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ اور مجھے یہاں پر ایک شعر کسی کا تھا یا کسی کا ایک ڈائلاگ تھا یاد آ رہا ہے کہ تمہارا غم ہے غم، تمہارا غم ہے غم، مسلمانوں کا غم خواب و کہانی ہے کیا؟ تمہارا غم ہے غم، مسلمانوں کا غم خواب اور کہانی ہے کیا؟ تمہارا خون ہے خون، ہمارا خون پانی ہے کیا؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، مجلس کو مضبوط کریے۔ الحمدللہ رب العالمین۔